تم آخر اتنے جتن کس لیے کر رہی ہو؟ وہ آفس ٹیبل پر کافی مگ رکھ کر پلٹ رہی تھی جب فارس لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹا کر کہا تھا۔ وہ رک کر کچھ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خود سے مخاطب ہو جائے ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، اور ان 1.5 ماہ میں تو شاید 2-3 بار ہی ہوا ہوگا۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اس نے بلا کسی توہمات کے، بلا کسی کنفیوژن یا گھبراہٹ کے فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، کس رشتے کو قائم کرنے کے لیے جسے میں سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا۔ تسلیم نہ کرتے تو نکاح بھی نہ کرتے۔ اب کہ وہ مسکرائی، وہ بھی مسکرایا۔ بخدا اس کی مسکراہٹ اگر طنزیہ نہ ہوتی تو کتنی خوبصورت ہوتی۔ تسلیم کرنا کچھ اور ہے، نکاح کرنا کچھ اور۔ خدا کی مقرر کردہ حدود کی درجہ بندی کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ کس چیز نے اسے اتنا نڈر اور بہادر بنا دیا تھا؟ فارس بھی سوچتا ہوگا کس چیز نے اسے اتنا قوی کر دیا تھا؟ وہ بھی سوچا کرتی تھی، تم اس گھر میں میری ماں کی وجہ سے ہو۔ فارس نے یاد دلایا تھا، غلط، میں اس گھر میں تمہاری وجہ سے ہوں۔ میرا نکاح تم سے ہوا ہے۔ فارس کی آنکھوں میں شعلوں کی لپٹ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا وہ اس کے خراب موڈ کا ٹریگر دبا چکی ہے۔ ممی کو بہو چاہیے تھی، وہ اپنی مرضی اور پسند سے تمہیں یہاں لے بھی آئیں۔ ایک لحاظ کے لیے رک کر اس نے سر اٹھایا، مجھے لائف پارٹنر چاہیے ہوتا تو کم از کم تمہارا انتخاب نہ کرتا۔ کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس نے سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ میں جواب دینے کا پابند نہیں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جب تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ میں اس رشتے میں سیریس ہوں اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہوں، تو پھر یہ سب کس لیے؟ کون بیوقوف تمہیں پٹیاں پڑھا رہا ہے؟ تم اس طرح میرے آگے پیچھے پھروگی تو مجھے تمہاری عادت ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اس رشتے کو ختم کرنے کا یہ فضول سا آئیڈیا اپنے ذہن سے نکال دوں گا اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے۔ وہ اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر کر تمسخر اڑاتی نگاہوں سے اب اسے دیکھ رہا تھا، اور جنت لبوں پر ہلکا سا تبسم لیے بمشکل ہی اپنے جذبات پر قابو رکھ پائی تھی۔ ویسے تمہاری یہ ادائیں تمہارے پہلے شوہر کے کام نہیں آئیں؟ میرا مطلب ہے تم اس کے ساتھ 5 سال رہی ہو۔ 5 سال کا عرصہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کے باوجود تمہیں طلاق ہوئی۔ روح پہلے سے غائب تھی، وجود کے پرچھے اب اڑے تھے۔ وہ حیران تھی اس کے سامنے اب تک کیسے کھڑی تھی، اپنے قدموں پر استحقاق کے ساتھ کیسے ڈٹی ہوئی تھی، کیسے سن رہی تھی وہ اس کے ذہن میں بجھے ان الفاظوں کو جو اندر ہی اندر اسے چھننی کرتے جا رہے تھے۔ تمہاری ایک مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ میز پر کونیاں جما کر وہ آگے ہوا، جس دن میں تمہیں اس گھر سے باہر کا راستہ دکھاؤں گا، اس دن تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوگی کہ تم اگلے 10-15 سالوں تک گھر میں بیٹھ کر بھی اڑاؤ گی تو ختم نہیں ہوں گے۔ سو یہ سوچنا چھوڑ دو کہ طلاق کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ دولت ملے گی تو تم بھول جاؤ گی۔ برہان کون تھا؟ فارس کون تھا؟ لفظ تھے یا پرچھے اسے کاٹ کر گزر گئے۔ اس کے لب کپا اٹھے، آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں، مگر اس نے فارس سے مزید کچھ نہ کہا تھا۔ بے حد خاموشی سے جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ فارس واجدان کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہ احساس ہی تسلی بخش تھا کہ جو لڑکی اس کا سکون برباد کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسے بے سکون کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مگر یہ سکون بھی اس کی خوشیوں کی طرح وقتی ہی تھا کہ اگلے روز جب وہ جاگنگ کے لیے اپنے گارڈ کی معیت گرد سے نکلا تھا تو حشاش بشاش چہرے کے ساتھ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ فارس نے مڑ کر اسے تب دیکھا جب گارڈ نے توجہ اس کی طرف دلوائی تھی۔ سر آپ کی مسز۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید کاٹن کی قمیض پر گلابی رنگ کا لمبا سا سویٹر زیب تن کیے، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح بر ڈالے
بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ چمکتی ہوئی روشن آنکھوں کے ساتھ اس کے پاس آ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ۔ واٹ نانسنس، اس نے دبی آواز میں جھاڑا۔ حیران کر دیا نا میں نے تمہیں۔ کہتے ہیں انسان ناراض بھی صرف ان سے ہوتا ہے جن سے کوئی تعلق ہو۔ بھلا میں کیوں تمہاری باتوں کو مائنڈ کرنے لگی؟ وہ لب بھینچے سختی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ گزشتہ شب کی تلخ کلامی کے بعد بھی اس لڑکی میں اتنی سخت تھی کہ وہ اگلے روز ہی یوں مخاطب ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ تو یہ توقع کیے ہوئے تھا کہ اگلے چند دنوں تک وہ بات بھی نہیں کرے گی۔ اور یہاں نفرت بھی ایک تعلق ہوتا ہے۔ نظر انداز کرنے کے لیے کسی کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ میں حیران ہوں تم پچھلے 1.5 ماہ سے مجھے نظر انداز کر رہے ہو، یعنی تم پچھلے 1.5 ماہ سے مجھے محسوس کر رہے ہو۔ کسی روز تمہیں تمہاری یہ خوش فہمیاں لے ڈوبیں گی۔ اس نے دانت پیس کر کہا، میں بہت اچھی تیراک ہوں فارس۔ بہترین تیراک بھی شارک کی خوراک بن جایا کرتی ہے، شاید اس لیے کہ وہ بروقت ساحل پر نہیں پہنچ پاتے۔ تم پہنچ جاؤ گی ساحل پر؟ ساحل پر ہی تو کھڑی ہوں میں۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ جاگنگ ٹریک پر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ کیا تمہیں اس بات کی فکر ہے کہیں مجھے میری خوش فہمیاں لے نہ ڈوبیں؟ وہ اس کے پیچھے آنے لگی۔ تمہاری فکر اور مجھے ہوگی۔ سوالیہ آئیبرو اٹھا کر اس نے جن نگاہوں سے جنت کو دیکھا وہ گھر کر رہ گئی۔ ویسے سیلف رسپیکٹ کیا اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر بیچ کھائی ہے کیا تم نے؟ فارس کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتی اپنا تنفس قابو میں کرتی جنت کے قدموں کی حرکت مدھم پڑ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گئی تھی۔ وہ بھی رک گیا، محض ایک لمحے کے لیے۔ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ مجھے بہت عجیب لگتا ہے اس طرح اپنی سیلف رسپیکٹ کی بھینٹ چڑھا کر میری توجہ حاصل کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے پھرنا۔ تمسخر اڑاتا ہوا نرم لہجہ تھا اس کا، مگر جنت کے گال پر جیسے کسی نے تماچا دے مارا تھا۔ وہ ہل کر رہ گئی تھی۔